الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. وقال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. محمد کی اطاعت دین کی شرط اول ہے. محمد کی اطاعت دین کی شرط اول ہے. گر اسی میں ہو خامی دین نامکمل ہے. نقشے قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے. نقشے قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے. اللہ سے ملاتے ہیں یہ سنت کے راستے. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ دل شریف. قابل صد احترام معزز موقر علماء، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، مدارس اسلامیہ میں پڑھنے والے ہمارے طلبہ عزیز، حق تعالی شانہ کا بڑا احسان اور کرم ہے. آج 22 ستمبر ء 2017 بمطابق اسلامی چاند 2 محرم الحرام 1 محرم الحرام ہم یہاں رامپورہ مسجد حاضرہ میں جمعہ کی نسبت سے جمع ہے. مختصر سے وقت میں صرف اتنا بیان کرنا ہے کہ محرم الحرام کا یہ مہینہ جس سے ہمارا اسلامی سال شروع ہوتا ہے، اس میں آنے والی 10ویں تاریخ جس کو عاشورہ کہتے ہیں، تو 10 محرم الحرام اس کی تاریخی حیثیت بھی ہے، شرعی حیثیت بھی ہے. تاریخی حیثیت اس اعتبار سے کہ
بے شمار عظیم واقعات 10 محرم کو واقع ہوئے، اور ان میں چاند، سورج، ستارے، آسمان اور زمین کو پیدا کرنا، پھر جنت کو پیدا کرنا. پھر علماء لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے رحمت کی جو برسات زمین پر ہوئی وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا دن. اور علماء لکھتے ہیں دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ واقعہ قیامت جس کا سب کو شدت سے انتظار ہے کہ قیامت کب واقع ہوگی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت جو واقع ہوگی، تو جس دن قیامت برپا ہوگی وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا دن ہوگا. یہ اس کی تاریخی حیثیت. اب 10 محرم کی شرعی حیثیت سنیں. امام الانبیاء امام الملائکہ فخر کائنات تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رمضان کے بعد اگر سب سے زیادہ فضیلت والا کوئی روزہ ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رمضان کے بعد اگر سب سے زیادہ فضیلت والا کوئی روزہ ہے 10 محرم الحرام کا روزہ. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کی شرعی حیثیت بیان فرما رہے ہیں کہ رمضان کے بعد اگر سب سے زیادہ فضیلت والا کوئی روزہ ہو تو وہ 10 محرم الحرام کا روزہ. آپ علیہ السلام نے 10 محرم کا روزہ رکھا اور پھر آپ نے فرمایا اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو 9 اور 10 یہ 2 روزے رکھوں. اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ بہتر ہے جو لوگ روزہ رکھنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھیں. ہاں اگر 9ویں کا روزہ چھوٹ جائے تو پھر 10 کے ساتھ 11ویں کا ملا دیں. بہتر یہ ہے کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھا جائے. تو محرم الحرام اس سے ہمارا اسلامی سال شروع ہوتا ہے. اب اس میں جو کرنے کے کام 9 اور 10 کا روزہ رکھنا ہے یہ حدیث شریف سے ثابت ہے. اس کے علاوہ ایک اور عمل جو حدیث سے ثابت ہے اور وہ حدیث بھی ضعیف ہے، مستند نہیں، ضعیف حدیث. آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر 10 محرم کے دن کوئی اپنے گھر والوں پر کھانے پینے کے اعتبار سے، خرچ کے اعتبار سے وسعت کرے تو اللہ پورا سال برکتیں دے گا. یہ ایک عمل حدیث سے ملتا ہے. اور بعض مشائخ فرماتے ہیں الحمدللہ ہم نے اس فضیلت والی حدیث پر عمل کر کے دیکھا تو ہمیں خود اس کا احساس ہوا کہ اس عمل کی برکت سے پورا سال برکت رہتی ہے. تو بھائی سمجھ گئے محرم اس سے نیا سال شروع ہوتا ہے. 9-10 کا روزہ رکھنا ہے اور پھر 10 محرم کو اپنے گھر والوں پر وسعت کرنی ہے اپنی حیثیت اور طاقت کے اعتبار سے. شاید اسی روایت کو بنیاد بنا کر ہمارے بہت سے مدارس عربیہ مکاتب دینیہ میں 10 محرم کو طلباء کی دعوت کی جاتی ہے کہ اس کی برکت سے پورا سال برکت رہے. یہ محرم کے مسنون اعمال صرف اتنے ہیں. اب اس کے علاوہ جو لوگ لے کر آتے ہیں کہ 10 محرم کو 2 رکعت نماز پڑھی جائے، پہلی رکعت پہ یہ صورتیں، دوسری پہ یہ صورتیں. بعض لوگ واٹسپ پہ دعائیں چلاتے ہیں کہ سال شروع ہو تو یہ دعا پڑھی جائے، انتہا پر یہ پڑھا جائے. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس کا حدیث پہ کوئی ثبوت نہیں. اسلام نہ خوشی منانے کی اجازت دیتا ہے اور اسلام نہ ماتم کی اجازت دیتا ہے. یہ اس لیے کہتا ہوں کہ بہت سے لوگ
واٹس ایپ پر، ٹیلی گرام پر، فیس بک پر اپنے پروفائل میں یا ڈسپلے میں ہیپی نیو ایئر لکھ کے رکھتے ہیں، اور بہت سے تو میسج بھی ڈالتے ہیں۔ بلکہ دو چیزیں میں نے رات کو بھی کہا، آپ کو بھی کہوں، محرم کے موقع پر بھی میسج دیکھ کر تھک جاتے ہیں اور جمعہ کے دن بھی تھک جاتے ہیں۔ اکثر لوگوں کے میسج آتے ہیں ہیپی نیو ایئر، نیا سال مبارک۔ بہت سے لوگ جمعہ کے دن میسج ڈالتے ہیں جمعہ مبارک۔ تو آپ سنیں، میں احادیث مبارکہ کی روشنی میں کہتا ہوں کہ یہ نیا سال مبارک کہنا اور جمعہ مبارک کہنا یہ آپ علیہ السلام اور صحابہ کرام کسی سے ثابت نہیں ہے، یہ حدیث سے نہیں ہے۔ تو جب آپ علیہ السلام کا عمل نہیں، اور جب ان بڑوں نے اس کو نیا سال مبارک نہیں کہا، اور کیسے کہیں؟ اس لیے کہ سال کی انتہا بھی قربانیوں کے ساتھ ہے، اور سال کی ابتدا محرم تو اس میں بھی قربانیاں دی جا رہی ہیں، تو کس خوشی پر مبارکبادی پیش کی جائے؟ ہمارا تو سال کی قربانیوں پر ختم ہے، اور شروعات جو ہے سال کی وہ بھی قربانیوں پر ہے۔ معلوم ہوا ہمارے یہاں اس طرح خوشی منانے کی کوئی اجازت نہیں۔ ہاں، عید کے موقع پر اجازت ہے، اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، آپ شریعت کی حد میں خوشی منائیں تو برابر ہے۔ عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، آپ اس وقت خوشی منائیں، کچھ اچھی چیزیں بنا کے کھا لیں۔ اس کے علاوہ شریعت میں ایسے دنوں میں کوئی خوشی منانے کی اجازت نہیں، نہ ماتم کی اجازت ہے۔ جو لوگ تعزیہ داری کرتے ہیں، تعزیہ مناتے ہیں، یا جو لوگ تعزیوں کے جلوس میں شریک ہوتے ہیں، یا جو لوگ تعزیہ بنانے میں چندہ دیتے ہیں، یا جو لوگ تعزیہ عاشورہ کے دن شربت پلانے یا کھچڑا کھلانے میں چندہ دیتے ہیں، ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ چندہ دینے والے یہ بھی گناہ کے کام میں تعاون کرنے والے ہیں۔ اسلام میں تعزیے کی کوئی حقیقت ہی نہیں۔ اگر تعزیہ اسلام میں ہوتا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد بہت سے صحابہ کرام موجود تھے، اور بڑے بڑے لوگ دنیا میں موجود تھے۔ میں نے رات کو کہا پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ اور خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ موجود تھے، بعد میں آنے والے۔ اگر تعزیے کی کوئی حقیقت ہوتی تو یہ لوگ تعزیہ بناتے اور جلوس نکالتے۔ میں بہت افسوس اور انتہائی درد کے ساتھ کہتا ہوں کہ یا حسین کے نعرے لگے اور نماز تمہاری سڑکوں پر جائے، یا حسین ہم نہیں تھے کے نعرے لگے اور تمہاری نماز جو ہے سڑکوں پر جائے۔ تو مسلمانوں، یہ عشق نہیں ہے، بلکہ عشق کے نام پر زبردست اللہ کے نبی علیہ السلام اور نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے۔ جو کام یزیدیوں نے کیا کہ یزید نے جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو آپ کا سر تلوار کے نوک پر لیا گیا، نیزے کی نوک پر لیا گیا، اور پھر یہ سارے دشمن خوشی مناتے ہوئے آپ کے سر کو اوپر لے کر گلیوں میں جلوس نکال رہے ہیں اور خوشی منا رہے ہیں کہ ہم نے حسین کو جو ہے مار ڈالا، شہید کر دیا۔ تو جو کام دشمنوں نے کیا وہ سنت کا نام لے کر، عشق نبی کا نام لے کر اس طرح تعزیہ بنائے اور جلوس نکالے، تو میرے بھائیوں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، یہ مسلمانوں کا کام ہی نہیں، خاص کر کے سنی مسلمانوں میں یہ چیز آتی ہی نہیں۔ ہمارے اس ملک میں تعزیہ لانے والا ایک شیعہ بادشاہ، اس کا نام ہے تیمور لنگ، جو پیر سے لنگڑا تھا۔ ہجری 801 میں اس نے اس ملک میں تعزیے کی ابتدا کی، جو مسلکن شیعہ تھا، سنی مسلمان بھی نہیں تھا، لیکن افسوس ہے جو کام شیعوں کا تھا وہ سنی مسلمان گلیوں میں کرتے۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی پوری امت کی ان برائیوں سے حفاظت فرمائے۔ محرم اللہ کا شکر ہے، مہینہ شروع ہو گیا، نیا سال ہے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ ہمیں پورا سال نیکوکاری کی توفیق عطا فرمائے، برائیوں سے بچائے۔ ہاں، اگر کوئی اس مہینے میں کرنا چاہے قرآن کی تلاوت کرو، روزے رکھو، جو مسنون اعمال ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں مسنون اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کے رسم و رواج اور بدعات خرافات سے اللہ ہماری
پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ اسی پر آج کے بیان کو ختم کرتے ہیں۔ کیا فائدہ فکر بے شکم سے ہوگا، کیا فائدہ فکر بے شکم سے ہوگا؟ ہم کیا ہے جو ہم سے کوئی کام ہوگا؟ جو کچھ ہوا ہوا تیرے کرم سے، جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا، یعنی اللہ کے کرم سے ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔